الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يزالوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں آج پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین ہادی کائنات حضور جانے جانا حشر کے دلہا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ عزت و پناہ میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم محتشم آج حضور سیدنا و شیخنا محبوب سبحانی غوث اعظم حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا دن ہے 11 جمادی الثانی اس مناسبت سے کچھ عرض کرنا ہے لیکن میں نے صرف کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم کی آیات بھی آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں اس میں ابتدائی طور پر کہ اولیاء اللہ مشکل کشا ہیں
میں اب قرآن کی آیات پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو باحوالہ آیات پڑھ کر بتاؤں گا کہ اور یا اللہ مشکل کشا قرآن کی آیات ہیں، اور اس کے بعد غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ سب سے پہلے ذکر حبیب سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب حبیب ذکر حبیب، اس میں آپ نے جو فرمایا ہے نا، فرماتے ہیں کہ پیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پیر کی ذمہ داریاں کیا؟ پہلے یہ مغالطہ نکال دیں کہ پیر کون ہوتا ہے۔ بحث کرنے میں بہت وقت درکار ہے، لیکن کوشش کروں گا مختصر خلاصے کے طور پر عرض کرتا چلا جاؤں۔ بے نماز کبھی پیر ہے، بد عمل کوئی پیر ہے، بد کردار کوئی پیر ہے، جاہل کوئی پیر ہے، داڑھی منا کوئی پیر ہے، خلاف شریعت کرنے والا کوئی پیر ہے۔ اب پہلے یہ پتہ چل گیا کہ پیر جو ہے نا، وہ جو خلاف شریعت کرنے والا کبھی پیر ہے، کبھی ولی، اللہ کا دوست ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، رسول اللہ کے ارشادات کی توڑنے والا، کبھی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ اس دنیا میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہوا میں پرواز کرتا ہے نا، یہ ولایت نہیں ہے، یہ ولایت نہیں۔ ہوا میں پرواز کرنا اگر کمال ہوگا تو کوا بھی تو پرواز کر رہا ہے، پرندے بھی تو ہوا میں اڑ رہے ہیں نا، تو پھر ہاتھ جو پرندہ ہے ولی اللہ ہوا۔ یہ کمال نہیں ہے، پانی پہ تیرنا، مسلح ڈال لینا، پار ہو جانا، یہ بھی کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، کمال یہ ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ مچھلیاں بھی پانی میں تیر کے پھر رہی ہیں جی، مینڈک بھی پانی میں چل رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ شوروں سے کھیلیں اور دامن کو بھی بچائیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حق بھی پورے کرے، اللہ کی مخلوق کے حق بھی پورے کرے۔ اب جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا کہ ہر نتھو خیرے کو پیر کہنا، اس میں دو وجہ ہیں، اس میں دو قسم کی جو خرابیاں ہیں۔ یا تو پتہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کو یہ جاہل احمد ہے جی، یہ پیر نہیں ہے، پھر اس کو پیر وہ کہتا ہے یا تو مذاق میں، تو پھر بھی ان کاملین کی یہ توہین ہے۔ اللہ کو مقبول بندوں کی کہ کسی ایک کام میں تم خیر کو مذاق میں پیر کہہ دینا، یا انجانے میں اس کی عقیدت کے رنگ میں اس کے یہ دیکھ کر اس نے جناب فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا۔ سب سے بڑی جو ہے شریعت کی پاسداری، اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف ہو، بے نمازی پیر نہیں۔ اب اس کے بعد آئیں، فرماتے ہیں پیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پیر ہوتا کون ہے، انشاءاللہ عرض کرتا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے بتایا جو جس کا ہر کام، جس کا ظاہر و باطن، جس کا قول فعل عمل شریعت کے سانچے میں ڈلا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈلا ہو، جس کی تعلیم قرآن کی تعلیم ہو، جن کا پیغام قرآن کا پیغام ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ جب کوئی کامل ہو جاتا ہے، اس کو یہ خیر نصیب ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، فرمایا کہ وقت نزا، جب جان نکلتی ہے نا، وقت نزا جان پونے کا مشکل کے وقت ہے انسان پہ، ہر ایک پہ آنا ہے،
ہر ایک پہ آنا ہے، وقت نزا روح نکلنی ہے، لیکن روح کے نکالنے میں بڑا فرق ہے، نکلنے میں بڑا فرق ہے۔ یہاں جیسے آپ دیکھیں ظاہری دنیا میں ایک سفر کرنا نا، سفر کرنا ہے، مثال دے رہا ہوں، یتیم خانے جانا ہے، کوئی پیدل بھی چلا جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، دور کا سفر ہے، کوئی جہاز پہ جا رہا ہے، آرام دہ سفر ہر ایک کا کٹ جائے گا، لیکن کوئی مشکل سے کوئی آسانی کو سے آسانی سے روح بھی نکلے گی۔ اس جہاں میں جیسے فرق ہے اس جہاں میں بھی فرق ہے۔ عالم برزخ میں یہاں کو چل رہی ہے، کوئی منصب والا ہے، کوئی بڑا، کوئی وزیر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، تو وہاں بھی یہاں کا سکہ اور ہے، وہاں کا سکہ اور ہے۔ دنیا کا سکہ یہاں پر جو ہے نا عزت والا کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو بڑا مالدار ہے، جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، جس کے نوکر چاکر ہوں، جس کے کوئی گارڈ ہوں آگے پیچھے کلاشن کوفوں والے، جس کی بڑی جاگیر ہو، جس کا کوئی بڑا عہدہ ہو، صدر ہے، وزیر ہے، فلاں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کا سکہ اور ہے، وہاں کا سکہ، وہاں عمل کا سکہ چلے گا، وہاں عمل کا سکہ چلے گا۔ تیرے پلے میں اعمال کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو نے اللہ کے حق ادا کیے، اس کے بندوں کے حق ادا کیے۔ پہلی ذمہ داری پیر کی کہ وقت نزا جو خود جاہل ہے، جو خود جاہل ہے، بے عمل ہے، بے نماز ہے، وہ کبھی نہ پیر ہو سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ اس دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، کہیں بھی وہ کسی کام کا وہ کھٹا سکہ جو کھوٹا سکہ ہے، بیکار ہے۔ اگر پیر ہے اس کی پہلے وقت نزا، جب جان نکلنے لگے نا تو شیطان کا وہاں آخری وار ہونا ہے، شیطان کا آخری وار جب روح نکلنے لگتی ہے۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی وقت ہو، دن کا ہو، رات کا ہو، اسے دکھائی دیتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا سورج جب دنیا سے جاتا ہے کوئی وقت میں اس کہتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے، سورج اب اس کی اپنی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے نا، اب اس کو پیاس کی شدت ہوگی، جان کو نہیں کہا، وقت ہے نا، شدت ہوگی، پانی کی طلب ہوگی شدید۔ شیطان آخری اپنا حربہ، اس کے ایمان پہ ڈاکہ، ایمان پہ وار کرنے کے لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر آ جائے گا، مجھے مان لے پیالہ دے دے تو پانی کا۔ اس وقت میں ایمان بچانا وقت نزا میں پیر کی یہ پہلی ذمہ داری، پیر کی یہ، ہاں جی، کہ وقت نزا شیطان آ جائے اپنا حملہ کرنے کو، اس کے حملے سے بچا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کو دنیا سے اس کی روح نکلے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری پیر کی یہ ہے، جب قبر میں جائے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، فرشتے پوچھیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں۔ اب سوال مرنے والے سے قبر میں ہو رہا ہے، اگر اس کا پیر کوئی ہے، کڑیاں چھڑیاں ظلموں والے، نشے والے، یعنی بے عمل نہیں، اگر پیر اللہ کا ولی ہے، الا ان اولیاء اللہ والا اللہ کا ولی ہے، پیر ہے، تو قبر میں ان سوالوں کا جواب اس کا پیر دے گا۔ میں بتاتا ہوں اس کا رب کون ہے، میں بتاتا ہوں اس کا رب کون، اس کا دین کیا ہے، اس کا حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، وہاں قبر میں۔ اور اس کے بعد میں تیسرا کام
تیسری ذمہ داری پیر کی جو ہے نا وہ صلات سے سلامتی سے گزارنا بھی ہے. خود صلات سے سلامتی کے ساتھ گزارنا. میں اپنا جان کی طرف آ رہا ہوں کہ مدد کرتے کہ نہیں کرتے, مشکل کشا ہے, مدد کرتے کہ نہیں کرتے. انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں آیات. اور آخری کام کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کر آقا سے عرض کرنا, یا رسول اللہ یہ میرا غلام ہے, آپ کا امتی ہے, آپ اس کی شفاعت فرمائیں, اس کی شفاعت کریں, اللہ کے حضور اس کو جنت لے کر دیں. اب پہلی آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مالک نے فرمایا ایمان والو. پہلی بات رب کا خطاب کن سے ہے, مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. بے ایمان تو ہے ہی کوئی, رب ان سے تو بات نہیں کر رہا ہے. رب تو اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے, ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اتقوا اللہ, جب تمہیں اللہ یہ نعمت بخشی ہے, ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے نا, اتقوا اللہ, پھر متقی بن جاؤ, پھر پرہیزگار بن جاؤ. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے پرہیزگار ہے. جتنا زیادہ کوئی متقی ہوگا, جتنا زیادہ کوئی پرہیزگار ہوگا, اس کا اتنا ہی خدا کا بڑا مقام ہوگا, اس کی آخرت اتنی بڑی شان ہوگی, اتنا ہی بڑا اس کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب ہوگا. اور اس سے بڑھ کر اسے نبی کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے دیدار خدا بندی کا, اسے جو ہے اس کا وقت کم ہوگا, جلدی جلدی دیدار خدا ہونے لگ جائے گا. اتقوا اللہ, تقویٰ, پرہیزگار بن جاؤ, پرہیزگار متقی بن جاؤ. بھائی پرہیزگاری کیا ہے؟ ایک اس کا معنی صرف بتانے لگا, بہت سارے معنی, کہ حرام کو چھوڑ دینا, حرام کو, رشوت کو, سود کو, برائی کو, جھوٹ کو, غیبت کو, ملاوٹ کو, ظلم کو, چلتے جائیں, لائن نہیں ختم ہونے. اتقوا اللہ ہے جی. سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پرہیزگاری بھی. اگر کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ, پرہیزگار بننے کے لیے ہم نے پہلے حرام کاموں کو, حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے. بھائی پرہیزگاری تبھی نصیب ہوگی, اس کے بغیر کبھی نمازیں پڑھتا رہے. دوا فائدہ تب دیتی ہے جب پرہیز کیا جائے. جب واضح جملے میں قرآن کی آیت پڑھ دوں, اجازت ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار. اتل ما اوحی الیک واقم الصلاۃ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً, تاکید کے ساتھ رب کہہ رہا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز برائی اور بے حیائی, برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو ہمیں اتنے سال نماز پڑھتے بھی ہو گئے جی, برائی بھی کوئی نہیں چھوٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ نماز نہیں بنی ہے ابھی. اگر ہم نے نماز پڑھی ہوتی تو نماز اس کا حکم تھا, تو پھر نماز تو روک دیتی ہے نا برائی. رب جو کہہ رہا ہے برائی سے, بے حیائی سے, تو پھر یہ ہماری جوان بیٹیاں بارات میں ڈانس نہ کر رہی ہوتی, یہ ننگے سامنا ہوتی, یہ نمازوں کے سامنے اس لباس میں, ننگے لباس میں, ان کے سامنے یہ پھول پھینکنے کے لیے یہ مووی کی زینت نہ بنی ہوتی, پھر یہ گھر میں مسلح کی زینت ہوتی. ہاں جی, برائی, بے حیائی,
پھر ہمارے موبائل میں کسی نامعلوم کی، کسی اداکارہ کی، دوسروں کی لڑکیوں کی تصویریں نہ ہوتی، پھر ہم یہ موبائل اپنے میں فوش گانے بے حیائی کی وہ جو سسٹم چل رہا ہے، پھر ہم کبھی بھی نہ دیکھتے۔ قرآن کا نماز اگر پڑھتے تو نماز برائی سے بھی روک دیتی، نماز بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے۔ تو ہم نے اتنے سالوں سے پھر نماز کیا پڑھی؟ دوسروں کا حق مارے جا رہے ہیں، راستے روکے جا رہے ہیں، حاجی صاحب تسبیح بھی پڑھی ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، اور اتنا راستہ بھی روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ جی ہم سایہ کہتے ہیں بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچے کو دوائی کی ضرورت ہے، وہ غریب کا بچہ تڑپ رہا ہے، تجھے پتا ہے، تو آج تک تمہیں مدد کا خیال کیوں نہ آیا؟ ہاں جی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، ان الصلاۃ تنہا، تقویٰ کی میں نے کہا پہلی بار کہ برائی کو، بے حیائی کو چھوڑیں گے، اس کے بعد دوسرا کام ہے، پھر ہے نیک اعمال کو اپنائیں گے، نیک اعمال کو، نیک